حضرت انس فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ میں اور بول کے اس آیت تے آنا چاہنا۔ تسی ویسے خوش بیٹھے ہو؟ گل میری سمجھ بھی آ رہی ہے؟ کیا کہنے حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے، دمشق کی مسجد میں جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے تو لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوتے اور لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب، اور حضرت انس ان کی پیٹھ والی جگہ سے پچھلی طرف سے جہاں ان کی پشت ہے لوگوں کی، اس طرف سے دروازہ ہے، وہاں سے تشریف لاتے۔ اب لوگ قبلہ کی جانب دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ انس آ گئے، خوشبو بتاتی۔ بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ یہ خوشبو کیسی ہے ہمیں نہیں ملتی، کہاں سے منگواتے ہو؟ کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ عطاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، پیارے آقا کو موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے جب پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں، اسی میں سے لگا کر آتا ہوں۔ میں یہاں تک تو کتاب میں پڑھا، اگلا سبق میرا اپنا تخیل ہے وہ میں علماء کو سنانے چلا ہوں۔ یہاں تک تو پڑھا کتاب میں کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں کہ وہ پسینہ میرے پاس جمع ہے وہ لگا کے آتا ہوں۔ اب اگلا قاضی کا تخیل ہے، اسے محبت سے سنیے گا۔ کب حضرت انس خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے، اب دمشق میں ہیں۔ کتنا فاصلہ گزر گیا درمیان میں، کتنا وقت گزر گیا درمیان میں، اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، جب اس وجود اطہر کی بات ہو تو پھر فتوے شروع کر دیتے ہو، جب اس وجود اطہر کی بات ہو تو پھر بحث شروع کر دیتے ہو، پھر مناظرے شروع کر دیتے ہو۔ اتنے ظالم نہ بنو، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ جمال مولا جمال مولا۔ دعا کتنے بجے کرانی ہے؟ کاکا دھیان رکھ، کدے اور بھی لوگ اڈیک دینے پہ۔ جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، اتنا وڈا مجمع تے منو منت کرنی پائے۔ جیتے رہیے۔ اے تواڈی 2 منٹاں بعد پھر منت کرنی ہے میں یا 5 منٹاں بعد کرنی ہے؟ اتنے سنگ دل نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے، محبت تو مطیع اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی۔ بار بار منت مجھ سے مت کروائیے گا، وقت تھوڑا ہے، میں ایک قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ جو تھکا ہوا ہے وہ یوں کر سکتا ہے،
میں قیمتی موتی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کام آئے گا. یہاں پہ حضرت اعلان فرما رہے تھے کہ کل ختم نبوت کانفرنس بھی ہے جی، اور سیرت خاتم الانبیاء کا عنوان درج ہے. بڑی محبت سے اس وقت اگر تھوڑی سی کہیں سے کوئی میسج آ رہا ہے نا، اسے ایک لمحے کے لیے کہو یار ایک منٹ ذرا رک، منو گل سن لین دے. بس صرف ایک منٹ لگاؤں گا، زیادہ وقت نہیں لگاتا. توجہ سے. ایک ہے حضرات علماء کرام، ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی وائز، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار، کوئی مبلغ دلیل دے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے. تھوڑی سی اور آواز حضرت، تھوڑی سی. میں ابھی بھی چہرے کئی دیکھ رہا ہوں بالکل چپ بیٹھے ہیں، اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ رات شب جمعہ میں تھے اس لیے تھکے ہوئے ہیں. میں چہرے پہچان لیتا ہوں نا، شب جمعہ والے ذرا تھک جاتے ہیں. حالانکہ وہ بتاتے ہیں کہ درخت لگتا ہے جنت میں. کیا لگتا ہے؟ درخت لگتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، مسکرا کے سبحان اللہ کو، پھل والا درخت لگے ورنہ کیکر لگیں گے. صاحبان توجہ ہے. ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر اب اللہ دلیل دینے لگے ہیں. توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. قرآن کا ذرا اسلوب دیکھیے. دلیل دینی ہے ختم نبوت پر، موضوع ہے ختم نبوت کا، اور اللہ دلیل کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی ہی نہ. صدقے اگر اولاد کا نہ ہونا ختم نبوت پر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. جس کا دھڑکن بولی نا وہ چپ نہیں رہ سکے گا، چھپا کے بھی رہ سکے. اللہ اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد. یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. توجہ رکھنا، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ. محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلتا رہے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. اور لطف کی بات یہ، ولادت بھی کسی سے مشہور کرائی. ولادت بھی کسی سے مشہور کرائی. جنہیں بتانا تھا کہ یہ کسی میں سے ہے، اولاد بھی کسی اور سے مشہور کرائی. جنہیں بتانا تھا کہ کوئی اس میں سے بھی ہے اور اپنا تعارف رکھا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں.